السلام علیکم، میرا نام ہینا زاہد بزنس والی ہے۔ میرا تعلق ریحان اے آئی ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لاہور کیمپس بیچ 14 سے ہے۔ آج میں آپ سے سر کین رابنسن کی ٹیڈکس ٹاک ایجوکیشن انوویشن ان دا 21st سینچری کے بارے میں بات کروں گی۔ 21ویں صدی میں تعلیم صرف کتابوں، کلاس روم یا روایتی طریقوں تک محدود نہیں رہی۔ اب سیکھنے کا سفر متحرک، تخلیقی اور حقیقی دنیا کے تجربات سے جڑا ہوا ہے۔ ڈیڈیکیشن ویڈیو بائک اور سر کین رابنسن کی جدید تعلیمی خیالات ہمیں دکھاتے ہیں کہ آج کی تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ تجسس، تخیل اور مستقبل کی تیاری ہے۔ آج کی دنیا میں تعلیمی نظام تیزی سے بدل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ٹولز اور نئے طریقوں نے سیکھنے کے انداز کو بدل دیا ہے۔ ڈیڈیکیشن ویڈیو بائک ایک زبردست مثال ہے کہ کس طرح حرکت، ویژنز اور ریئل لائف مسئلے کو حل کرنے سے بچے بہتر سیکھتے ہیں۔ اس طرح سر کین رابنسن جدید تعلیم کے سب سے مضبوط، مشہور اور بااثر آوازوں میں سے ایک ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ ہر بچہ اپنی فطرتی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور تعلیم کا مقصد ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ تعلیمی تاریخ میں ہمیشہ ایسے طریقے تلاش کیے گئے جو بچوں کو فعال اور دلچسپی کے ساتھ سیکھنے کی طرف لائیں۔ ڈیڈیکیشن ویڈیو بائک بھی اسی سلسلے کی ایک توسیع ہے، جس میں طالب علم سیکھتے وقت حرکت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح سر کین رابنسن کی اپنی زندگی بھی جدوجہد اور تخلیقی سوچ سے بھری ہوئی تھی۔ 1950 میں برطانیہ کے شہر لیورپول میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں پولیو کا شکار ہوئے، لیکن تخیل اور آرٹ سے ان کی دلچسپی نے انہیں ایک نئے تعلیمی وژن تک پہنچایا۔ سر کین رابنسن نے اپنی تعلیم لیورپول پولی ٹیکنک سے حاصل کی اور بعد میں یونیورسٹی آف لندن سے PhD مکمل کی، جہاں انہوں نے تعلیم میں تخلیقی صلاحیتوں اور ڈرامے کے کردار کی تحقیق کی۔ انہوں نے زندگی بھر حکومتوں، اساتذہ اور مالیاتی تعلیمی اداروں کے ساتھ کام کیا اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نئی سوچ پیش کی۔ ان کا مشہور ٹیڈ ٹاک ڈو اسکول اسکل کریٹیوٹی دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹیڈ ٹاک بن گیا۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ تعلیم کو رٹا سسٹم، یکسانیت اور دباؤ پر نہیں بلکہ تخلیق، جدت اور انفرادی صلاحیتوں پر قائم ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں دنیا تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھرپور اور مستقل تبدیلی کا شکار ہے۔ آنے والے وقت میں ملازمتیں بھی مختلف ہوں گی، اس لیے موجودہ تعلیم کو ان مہارتوں پر زور دینا چاہیے، جیسا کہ تنقیدی سوچ، تخلیقی حل، تعاون اور بات چیت، ٹیکنالوجی کی سمجھ، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، جذباتی ذہانت وغیرہ۔ اس لیے ڈیڈیکیشن ویڈیو بائک جیسی سرگرمیاں اور سیکھنے کے متحرک طریقے 21ویں صدی کی ضرورت ہیں۔ یہ طریقہ بچوں میں یہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کی قوت، یعنی بچے اپنے ارد گرد سے دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں۔ کیوں اور کیسے جیسے سوالات، یہ چیز کیوں ہے اور اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ حقیقی تجربات سے سیکھنا، خود بچے جیسے مثال کے طور پر کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر اپنی اس غلطی سے سیکھتے ہیں۔ ویژول حرکتیں سیکھنا، کھیل اور تعلیم کو اکٹھا کرنا۔ ہم کھیل کے ذریعے بھی بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طالب علم سائیکل چلاتے ہوئے ویڈیو دیکھتا ہے، جس میں سائنس، جغرافیہ، منطق یا کہانی سیکھنے کے عناصر ہوتے ہیں۔ اس سے بچہ سیکھنے کو محسوس بھی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ سر کین رابنسن کا پیغام ہے کہ تخلیقی صلاحیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی خواندگی۔ وہ اساتذہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو صرف صحیح جواب نہ سکھائیں بلکہ انہیں سوال پوچھنے، نئے راستے تلاش کرنے اور غلطیاں کرنے کا حوصلہ دیں۔ ہر بچہ منفرد ہے اور تعلیم کو بھی منفرد ہونا چاہیے۔ ہر بچے کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے مجھے بھی لگتا ہے کہ تعلیم کو اس کی بچے کے ذہن کے حساب سے بنانا چاہیے، نہ کہ بچوں کو ایک رٹا سسٹم کے طور پر متعارف کروایا جائے تعلیم کو۔ اور سر کین رابنسن کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ 21ویں صدی کی تعلیم کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ تعلیم فعال ہو، تخلیقی ہو اور خوشی کے ساتھ ہو۔ بچے صرف معلومات نہ لیں بلکہ خود بھی نئے خیالات پیدا کریں۔ سیکھنا صرف کلاس روم تک محدود نہ ہو بلکہ زندگی کا حصہ بنے۔ مستقبل انہی کا ہوگا جو صرف پڑھے لکھے نہیں بلکہ پرمسرت، تخلیقی اور بااعتماد بھی ہوں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تخلیقی آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی میں
صرف رٹا سسٹم ہمارے کام نہیں آ سکتا، ہمیں اپنے بچوں کو تخلیقی بنانا ہوگا اور بااعتماد بنانا ہوگا تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب ہو سکیں اور معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ جی یہ اس TEDx ٹاک پر میرا آج کا ریویو تھا، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔